وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اہل مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، قل ایو شیء اکبر شہادہ، اے محبوب آپ فرمائیے سب سے بڑی گواہی کس کی؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں۔ اتنی بڑی اور قابل قبول گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری نبوت کی شہادت گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ ہو، صاحب زبان ہو، اس کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے ہو۔ تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ کی طرف سے میرے رسول ہونے کی گواہی ہے۔ جب یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے یقینی گواہی ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی فرمایا گیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں کہ تم اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ ومن بلغ، اور جن جن کو یہ قرآن پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جنہیں یہ قرآن پاک پہنچے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، ان سب کو میں اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈراؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا کلام مبارک سنا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث پاک حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھی، پھر اسے سماعت کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا کلام مبارک سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور قیصر وغیرہ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ من بلغ میں من مرفوع المحل ہے، مطلب یہ ہوگا اس کا کہ اس قرآن سے میں تم کو ڈراؤں، اور اس قرآن سے وہ لوگوں کو ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے، یعنی میں بھی اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں گا، اور قیامت تک جسے یہ قرآن پہنچے گا اور جو اس قرآن پر عمل کرے گا، جو اس قرآن کے ذریعے دعوت پہنچائے گا، وہ کافروں کو ڈرائے گا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس سے فقہا کی منزلت معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، دنیا آخرت میں کامیاب کرے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام سنے اور جیسا سنا ویسا ہی پہنچا دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو آگے پہنچاتا ہے وہ آگے سننے والا اس کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے اور وہ اس معاملے کو سمجھ لیتا ہے۔
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پیغام جو سنو آگے پہنچاؤ۔ حدیث کے الفاظ پھر سماعت کریں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ اے مشرکوں، کیا تم یہ کہتے ہو اور اس کی گواہی دیتے ہو؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے محبوب آپ فرمائیے میں یہ گواہی نہیں دیتا جو گواہی تم دیتے ہو، اور تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود خدا ٹھہراتے ہو، میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن جھوٹے خداؤں کو تم خدا کہتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید اور رسالت کی گواہی کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدے اور دین سے بیزاری کا اظہار کرے۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کافر سے مسلمان ہو تو وہ یہ تو گواہی دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، وہ اس بات کی تو گواہی دے گا، مگر ساتھ ساتھ جو اسلام کے مخالف عقیدے ہیں اور دین ہیں ان سے بیزاری کا بھی اظہار کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں اس تمام ادیان سے اور عقیدے سے بیزار ہوں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ مثلا عیسائی ہے، اگر مسلمان ہو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا میں عیسائی مذہب سے بیزار ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جنہیں توریت انجیل ملی، جو یہودی اور عیسائیوں کے علماء ہیں، یعرفونہ، اس نبی کو پہچانتے ہیں، آپ کے حلیہ شریف کو، آپ کی صفت، آپ کی شان، آپ کی نعت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے، یعنی وہ آپ کا حلیہ بھی جانتے ہیں، آپ کی نعت، آپ کی صفات بھی جانتے ہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ یعرفونہ، اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بغیر کسی شک و شبے کے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں برباد کیا۔ سورہ انعام کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔